بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم، اور اب سے کچھ دیر قبل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بریفنگ دیتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں 11 جنرلز کے خلاف جو کارروائی ہے، جو تمام انکوائری تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، اور انہیں اس وقت بتایا گیا ہے کہ ان کی خدمات ختم کر دی گئی ہیں، ان کی نوکری ختم کر دی گئی ہے، انہیں نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ ان 11 افراد میں 7 بریگیڈیئرز ہیں جو کہ 1 اسٹار جنرل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ 3 میجر جنرل ہیں جن کے پاس 2 اسٹار کا عہدہ ہوتا ہے، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے۔ ابھی تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ صرف سویلینز کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، کوئی بھی آرمی کا بندہ اس میں شامل نہیں ہے، اور اتنے بڑے لیول پر آرمی کے عہدیداروں کو عہدے سے ہٹانا، انہیں برخاست کرنا، ان کے خلاف کارروائی کرنا کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے 9 مئی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر صحافی اور تجزیہ کار مشرق ٹی وی کے اینکر پرسن زاہد نورخیل صاحب۔ زاہد صاحب، ایک تو یہ کہ اب تک بتایا گیا تھا کہ صرف سویلینز کے لیے ہی قانون ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج اپنی صفوں کے اندر بھی ان کی نشاندہی کر رہی ہے، جو کہ اس دن جو کچھ ہوا اس میں ملوث تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے فہیم صاحب، یہ میرے خیال میں پہلی بار تو نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے آرمی نے اپنے لوگوں کو فارغ کیا ہے ملازمتوں سے۔ بعض لوگوں کے جنرل راحیل شریف کے دور میں، اگر نزدیکی جو دور ہے، اس میں کچھ لوگوں کی پینشن روکی گئی تھی، کچھ سے مراعات واپس لی گئی تھی، اور کچھ کو جو ہے وہ گھر بھیجا گیا تھا۔ تو جو لوگ مطلب اس میں یہ 3 قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ملازمت سے فارغ کیا جاتا ہے، تو ان کی جو پینشن ہے اور وہ مراعات وہ بحال ہوتی ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جب فارغ کیا جاتا ہے تو ان کی پینشن اور مراعات کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے تمام کو۔ اور تیسری کیٹیگری ان میں یہ ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ فیلڈ کورٹ مارشل جو ہے نا، وہ کورٹ مارشل کی سزائیں ان کو دی جاتی ہے، اس میں قید بھی شامل ہے، اور کچھ اور بعض اوقات جو ہے نا، اگر زیادہ بغاوت کے الزامات ہو تو اس میں تو پھانسی کی سزائیں بھی دی گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، فوج نے پہلے بھی اس طرح کے ان کا جو قانون ہے، آرمی ایکٹ 1952 ہے، اسی طرح جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، تو اس کے تحت یہ کارروائی وہ کرتے ہیں۔ اب جب یہ 9 مئی کے حوالے سے جب یہ کارروائی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک اور پیغام اس سے جاتا ہے کہ جو سویلین ہیں، اب عدالتوں میں کیس چل رہا ہے کہ آیا سویلین لوگوں کی جو ہے وہ آرمی کورٹس میں ہونی چاہیے کہ پیروی نہیں۔ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی جن لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے، اگر ان کو ظاہر ہے کچھ کنٹیکٹ انہوں نے کیے ہوں گے لوگوں سے، اگر ان میں سویلین لوگ ہیں تو ظاہر ہے وہ تو پھر وہ ادھر چلے جائیں گے، لازمی ان کی جو ہے سزائیں ہوگی۔ اگر یہ نہیں بھی ہوگی تو اس کے حوالے سے حکومت پہ اب ایک بڑا دباؤ ہوگا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ جو ہے اس کے خلاف، اور اس آفیشل کے سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے اور جو۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو ظاہر ہے وہ عمران خان پہ تو لگ سکتا ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں۔ عام جو لوگ باقی ہیں، جو وفاقی وزراء رہے ہیں جن کو معلوم ہاں تھا جو کہ کون سی وزیر ہے، تنصیب کہاں پر تھی، ہاں یا اگر آپ دیکھیں جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کو معلوم تو تھا کہ کون سی تنصیبات نہیں کہاں پہ ان میں تھی۔ سے، ہاں سرکاری ڈیٹا جو اگر ہم دیکھیں جناح ہاؤس میں، وہاں پہ ڈیٹا کافی جو ہے وہ غائب ہے، اس کو آگ لگائی گئی ہے، یا بالکل اگر جی ایچ کیو کے اندر گئے ہیں، یا اگر ہم لوگ دیکھیں جو تیمر گرہ کی وہاں پہ فورٹ ہے، وہاں پہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، تو اندر تو جا کے جو آفیشیل ڈیٹا ہے اس کو تو وہاں پہ نقصان پہنچا ہے۔ بالکل جہاں پر ڈیٹا کا نقصان ہوا ہے، اور جو لوگ جو ہے وہ اگر اس وقت رابطے میں رہے ہوں آرمی کے آفیسرس کے ساتھ، تو ابھی یہ کھل کر تو سامنے نہیں آیا کہ جن افسران کو فارغ کیا گیا، آیا ان کے کیا کیا تھا؟ کنٹیکٹ جو ہے وہ کہاں سے، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے جو ہے نا لوگ جو ہے ان کے بھی ابھی تک نام نہیں آئے، تو ظاہر ہے ان کے نام آئے ہوں گے، ان کے کنٹیکٹ جو ہے سویلین کے ساتھ آئے ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ میرے خیال میں ان کو اس وجہ سے وہ کیا گیا ہے۔ اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ پر سول جو ہے گورنمنٹ پہ آئے گا۔ وہ آئے گا، کہ وہ اپنے جو لوگ ہیں جو ملوث ہے، اور خاص کر عمران خان صاحب کو جو جتنا موقع دیا گیا تھا، اب وہ میرے خیال میں ان کا جو موقع ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ دوسرا میں آخر میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سویلین کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا یا ان کے خلاف کیس نہیں چل سکتا، دیکھیں یہ آرمی ایکٹ جو ہے یہ 1952 میں جب ہوا ہے، تو اس سے پہلے 1951 میں
लियाकत अली ख़ान के इंतकाल से, उनके कत्ल से कुछ अरसा पहले आर्मी में एक कुछ अफसरान को पकड़ा गया था। मेजर जनरल अकबर ख़ान थे और दूसरे बहुत से कैप्टन और कर्नेल उसमें थे। उसमें एक जो है वो जो शायर थे फैज़ अहमद फैज़ साहब, तो वो भी उसमें पकड़े गए थे। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब जो है वो सिविलियन थे, लेकिन उनका जो, चूँकि वो इस इजलास में बैठे हुए थे, ज़ाहिर है वो, तो उसके बाद जो है ये एक्ट वजूद में आया है और उनको सज़ा हुई थी, बाकायदा उनको फांसी की सज़ा उन लोगों को हुई थी, बाद में वो बहरहाल जो जो ख़त्म अभी हो गई। जो आज मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने पूरी ब्रीफिंग दी है, ये अब वाज़ेह कर रहा है डायरेक्शन इस हवाले से कि अगर फ़ौज अपनी सफ़ों में 15 जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, 11 जनरल उसमें शामिल हैं, साबिक 4 स्टार जनरल की नवासी शामिल है, दामाद शामिल है, साबिक एक जनरल हैं उनकी बेगम है, अहलिया है, वो इसमें शामिल है। तो अगर ये सब कुछ इसमें शामिल है तो ना वो अपनों को बख्श रहे हैं ना किसी और को, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। और ये वाज़ेह कर रहा है, जो बताया गया 102 लोगों का मिलिट्री ट्रायल जो है वो करने की बात की जा रही है कि जो शरपसंद थे, जो उस दिन तोड़फोड़ में मुलविस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ज़रूरी भी है, ताकि मालूम हो कि अगर आप आइंदा सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुँचाएँगे, किसी भी हसास मकाम के ऊपर जाएँगे, वो सब कुछ करेंगे जो दुश्मन करना चाह रहा था, आज अपने दोस्त बनकर आप वो सब कुछ करेंगे, तो फिर आपको भुगतना ही पड़ेगा और कानून सबके लिए बराबर है। इससे ये मिसाल साबित होगी, अगर 3 स्टार जनरल जो है उसके लिए भी कानून ऐसा ही है जैसे कि मेरे और आपके लिए है, तो इस मुल्क में तभी कानून का बोलबाला होगा।